حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ آپ گدھے پر سوار تھے اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ، یہ ایک گرم چشمے میں غروب ہوتا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4002۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور چبوترے پر تشریف لائے جو مہاجرین کے لیے مخصوص تھا۔ تو ایک آدمی نے آپ سے پوچھا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی آیت الکرسی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4003۔ جناب شقیق سے روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، ہی تلک، یعنی ہاں پر زبر کے ساتھ۔ شقیق نے کہا، ہم اسے ہی تو لکا پڑھتے ہیں، یعنی ہاں کے نیچے زیر کے ساتھ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے مجھے پڑھایا گیا اسی طرح پڑھنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4004۔ جناب شقیق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ لوگ یہ آیت کریمہ وقالت ہی تو لک پڑھتے ہیں، یعنی ہاں کی زیر کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا، بلا شبہ مجھے اسی طرح پڑھنا زیادہ محبوب ہے جیسے کہ مجھے سکھایا گیا ہے۔ وقالت ہی تلک، یعنی ہاں پر زبر کے ساتھ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4005۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے بنو اسرائیل سے فرمایا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ تغفر لکم خطایاکم۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4006۔ جعفر بن مسافر نے ابن ابی فدیک سے، انہوں نے ہشام بن سعد سے، انہوں نے اپنی سند سے مذکورہ بالا حدیث کی مثل روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4007۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے ہمیں یہ آیات پڑھ کر سنائی، سورۃ انزلناها وفرضناها۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرضناها کا کلمہ را کی تخفیف سے پڑھا حتیٰ کہ ان آیات پر پہنچے جن میں سیدہ عائشہ طیبہ کی بارات کا مضمون ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4008۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمامات یعنی اجتماعی اور عوامی غسل خانوں میں جانے سے منع فرمایا، مگر بعد میں مردوں کو اجازت دے دی کہ چادر باندھ کر جا سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے سامنے عریان نہ ہو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4009۔ جناب ابو ملیح عامر بن اسامہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ شام کی کچھ عورتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اہل شام میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا، شاید تم اس علاقے کی ہو جہاں کی عورتیں حمامات میں جاتی ہیں۔ عورتوں نے کہا، ہاں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آگاہ رہو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، جو کوئی عورت اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین جو عزت و کرامت کا پردہ ہے اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جریر کی روایت ہے اور زیادہ کامل ہے، مگر جریر نے ابو ملیح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا، یعنی مرسل بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4010۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر نہا رہا تھا، تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے، حیا
اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4012۔ صفوان بن یعلا اپنے والد سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4013۔ جناب زرعہ اپنے والد عبد الرحمن بن جرحد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران قابل ستر ہوتی ہے، یعنی اسے چھپانا چاہیے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4014۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار ایک بھاری پتھر اٹھائے چلا جا رہا تھا کہ میرا کپڑا گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنے اوپر کپڑا لے لو اور برہنہ ہو کر مت چلو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4016۔ جناب بحث بن حکیم اپنے والد سے وہ دادا معاویہ بن حیدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ہمارے ستروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اختیار کریں اور کیا چھوڑیں؟ یعنی کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں؟ آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ اور ستر کی حفاظت کرو، صرف بیوی اور لونڈی سے اجازت ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہوں تو؟ آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے کوئی طرح ستر ہرگز نہ دیکھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے جب کوئی اکیلا ہو تو؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی نسبت اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4017۔ جناب عبد الرحمن بن ابو سعید خدری اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا ستر نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا ستر دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4018۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا حاصل کرتے تو اس کا نام لیتے، یعنی قمیص یا پگڑی وغیرہ، اور یہ دعا پڑھتے اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ۔ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ ابو نضرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اسے یوں دعا دی جاتی تبلی ویخلف اللہ تعالی، اللہ کرے تم اسے خوب استعمال کر کے پرانا کرو اور اللہ اس کے بعد اور بھی عنایت فرمائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4020۔ مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا بواسطہ جریری کے، انہوں نے اپنی سند سے مذکورہ بالا کی مانند روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4021۔ مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد بن دینار نے بیان کیا بواسطہ جریری کے، انہوں نے اپنی سند سے مذکورہ بالا کے ہم معنی روایت کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا عبد الوہاب ثقفی نے اپنی سند میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کیا، اور حماد بن سلمہ نے کہا عن الجریری عن ابی العلا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا حماد بن سلمہ اور عبد الوہاب ثقفی دونوں کا سماع ایک جیسا ہے، یعنی دونوں مرسل بیان کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4022۔ جناب سہل اپنے والد معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص کھانا کھانے کے بعد یوں دعا کرے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور بغیر میری کسی کوشش و قوت کے مجھے یہ رزق عنایت فرمایا، تو اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمایا اور جو کوئی کپڑا پہنے پھر یہ دعا کرے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، حمد اس اللہ کی جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور بغیر میری کسی کوشش اور قوت کے مجھے یہ عنایت فرمایا، تو اس کے اگلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4023۔ حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے لائے گئے، ان میں ایک چھوٹی سی دھاری دار اونی چادر بھی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو صحابہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ام خالد کو میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا تو یہ آپ نے اسے اڑا دی۔ پھر فرمایا اب لی و اخلقی، اللہ کرے کہ تم اسے خوب پہنو اور پرانا کرو۔ آپ نے یہ 2 بار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کی سرخ یا زرد دھاریاں دیکھنے لگے اور فرماتے جاتے تھے سنا سنا یا ام خالد، اور یہ لفظ حبشی زبان میں خوبصورت کے معنی میں آتا ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے اے ام خالد۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4024۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں سے قمیص زیادہ پسند تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4025۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص سے بڑھ کر اور کوئی کپڑا زیادہ پسند نہیں تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4026۔ حضرت اسماء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین آپ کے پونچے یعنی گٹے تک ہوا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستین آپ کے پونچے یعنی گٹے تک ہوا کرتی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4027۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم کی مگر مخرمہ کو کچھ نہ دیا، تو مخرمہ نے کہا اے بیٹے چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا اندر آ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ۔ چنانچہ میں نے آپ کو بلایا تو آپ تشریف لے آئے اور آپ انہی قباؤں میں سے ایک اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میں نے تمہارے لیے چھپا رکھی تھی۔ پس مخرمہ نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مخرمہ راضی ہے؟ قتیبہ نے سند میں ابن ابی ملیکہ کہا اور اس کا نام نہیں لیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4028۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت والا لباس پہنا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے اسی جیسا لباس پہنائے گا۔ ابو عوانہ سے مزید روایت ہوا ہے پھر اس کے لیے اس میں آگ بھڑکے گی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4029۔ مسدد نے ابو عوانہ سے روایت کیا کہ اللہ اسے قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4030۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4031۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں ایک موٹا تہبند دکھایا جیسے کہ یمن میں بنتے ہیں، اور ایک اونی چادر جسے ملبدہ کہتے ہیں، بوجہ پیمند لگے ہونے کے یا موٹا ہونے کے اسے ملبدہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان 2 کپڑوں میں ہوئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4036۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حروریہ یعنی خارجیوں کا ظہور ہوا اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں، تو میں نے ایک خوبصورت یمنی حلہ زیب تن کیا۔ ابو زمیل نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بڑے خوبرو اور وجیح جوان تھے۔ ابن عباس نے بتایا کہ میں ان لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور بولے، اے ابن عباس، یہ حلہ کیسا ہے، یعنی آپ نے اسے کیوں کر زیب تن کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم مجھ پر کیا اعتراض کرتے ہو، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی خوبصورت حلہ زیب تن کی دیکھا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو زمیل کا نام سماک بن ولید حنفی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4037۔ عبد الرحمن بن غنم اشعری نے کہا کہ مجھے جناب ابو عامر یا ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، اور اللہ کی قسم دوسری بار انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو خز اور ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ پھر کچھ بیان کیا، اس کے بعد فرمایا، کئی ان میں سے قیامت تک کے لیے بندر بنا دیے جائیں گے اور کئی خنزیر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 20 یا زیادہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ خز پہنتے تھے۔ ان میں حضرت انس بن مالک اور برا بن عازب رضی اللہ عنہما کا نام بھی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4039۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے پاس ایک گھاری دار ریشمی حلہ فروخت کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعے کے دن اور وفود کے استقبال کے موقع پر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں زیب تن فرمایا کریں تو بہت خوب رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی قسم کے حلے آ گئے تو آپ نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان میں سے ایک حلہ عنایت فرمایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے یہ عطا فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ نے اتارد والے حلے کے بارے میں ایسے ایسے فرمایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں تمہارے اپنے پہننے کے لیے نہیں دیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے مشرک بھائی کو جو مکے میں تھا دے دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4040۔ جناب سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حلہ سیارہ کے بجائے حلہ استبرق کہا۔ استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیباج یعنی باریک ریشم کا ایک حلہ بھجوایا اور فرمایا، اسے فروخت کر کے اپنی ضرورت پوری کر لو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4041۔ ابو عثمان النہدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن فرقت کو لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ اس قدر ہو، یعنی 2، 3، 4 انگلی کے برابر۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4042۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھاری دار حلہ ہدیہ دیا گیا جو آپ نے مجھے بھجوا دیا۔ میں اسے پہن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے یہ تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم خود اسے پہن لو، چنانچہ آپ نے مجھے حکم دیا تو میں نے اسے اپنے خاندان کی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4043۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قصیب پہنا جائے، یعنی وہ ریشمی کپڑا جو مصر سے درآمد ہوتا تھا، یا زعفرانی زرد رنگ سے کپڑے رنگے جائیں، یا سونے کی انگوٹھی پہنی جائے، یا رکوع کی حالت میں قرآن کی قرات کی جائے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4044۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ نے رکوع اور سجدے میں قرات قرآن سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4045۔
ابراہیم بن عبداللہ نے یہ روایت بیان کی، یعنی حضرت علی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا ہے۔ اس میں یہ مزید بیان کیا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگوں کو منع کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4046۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرخ ارغوانی رنگ کے زین پوشوں سے منع کیا گیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4050۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی پہنوں یا قصی یعنی ریشمی لباس اختیار کروں یا زین پوش سرخ رنگ کا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4051۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منقش اونی چادر میں نماز پڑھی۔ آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑی تو جب نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا، میری یہ منقش چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ، اس نے مجھے ابھی نماز کے دوران میں مشغول کر دیا تھا، میرے لیے سادہ انبجانی چادر لے آؤ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہم بن حذیفہ بنو عدی بن کعب بن غانم کے فرد تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4052۔ عثمان بن ابی شیبہ اور ان کے دوسرے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ سفیان نے بواسطہ زہری عروہ سے انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند روایت کیا، اور مذکورہ بالا روایت زیادہ جامع ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4053۔ عبداللہ ابو عمر سے روایت ہے اور یہ سیدہ اسماء دختر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بازار میں دیکھا کہ انہوں نے ایک شامی کپڑا خریدنا چاہا، پھر دیکھا کہ اس میں سرخ دھاگے پڑے ہیں تو انہوں نے واپس کر دیا۔ پھر میں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے لونڈی کو بلایا اور کہا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ لے آؤ۔ تو وہ ایک تیلیسان کا موٹا اونی جبہ لے آئی جس کا دامن، دونوں کف اور دونوں طرف کے چاک موٹے ریشمی دھاگے سے کڑے ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4054۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ریشم کی قمیضیں پہننے کی اجازت دی تھی جبکہ وہ سفر میں تھے اور انہیں خارش ہو گئی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4056۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونا لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا، بلا شبہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4057۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سیدہ ام کلثوم دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے سیارہ کی ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، یعنی دھاری دار ریشمی چادر جس میں 4 خانے سے بنے ہوئے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4058۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لڑکوں پر سے ریشم اتار لیا کرتے تھے اور بچیوں پر رہنے دیتے تھے۔ مسعر کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کے بارے میں عمرو بن دینار سے دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4059۔ جناب قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس سب سے زیادہ پسند تھا، تو انہوں نے کہا کہ نقش دار یا دھاری دار۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4060۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، بلا شبہ یہ تمہارے کپڑوں میں سب سے بہتر ہیں، اور انہی میں اپنی میتوں کو کفن دیا کرو، اور تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمت ہے جو نظر کو تیز کرتا اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4061۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے بکھرے سے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی؟
کہ اسے اپنے بالوں کو سنوار لے، اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اسے اپنے کپڑے دھو لے؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 4062۔ جناب ابو الاحوص عوف اپنے والد مالک بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا کس قسم کا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے اور غلام ہر طرح کا مال عنایت فرمایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4065۔ جناب زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی داڑھی زرد رنگ سے رنگا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی اس رنگ سے بھر جاتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ زرد رنگ سے کیوں رنگتے ہیں؟ انہوں نے کہا، تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ اسی سے اپنے بال یا کپڑے رنگتے تھے، اور انہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی رنگ زیادہ محبوب نہ تھا، اور وہ اپنے سب کپڑے اسی سے رنگتے تھے، حتیٰ کہ پگڑی بھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4064۔ حضرت ابو رمسا رفاعہ بن یسربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا تو میں نے آپ پر سبز رنگ کی دھاری دار 2 چادریں دیکھیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4065۔ جناب عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھاٹی سے نیچے اترے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ میں نے ایک اکہری چادر لی ہوئی تھی جو ہلکے عصفری رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، تم نے یہ کیسی چادر اپنے اوپر لی ہوئی ہے؟ میں آپ کی ناپسندیدگی کی وجہ سمجھ گیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور وہ اپنا تنور دہکا رہے تھے تو میں نے اس چادر کو اس میں دے مارا۔ پھر میں اگلے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا، عبداللہ اس چادر کا کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بتلایا تو آپ نے فرمایا، تو نے اسے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ دے دیا؟ عورتوں کو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4066۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے کانوں کی لوؤں تک آتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ خوبصورت منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4072۔ جناب ہلال بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا جبکہ آپ اپنے خچر پر سے خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے سرخ رنگ کی دھاری دار چادر لی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے تھے جو آپ کی بات لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4073۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ رنگ کی پگڑی تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4076۔ جناب جعفر بن عمرو بن حریث اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر دیکھا، آپ پر سیاہ پگڑی تھی، اس کے کنارے کو آپ نے اپنے کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4077۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انداز سے کپڑا لپیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ آدمی کپڑا اس طرح لپیٹے کہ اس کی شرمگاہ آسمان کی جانب کھلی رہے، دوسرا یوں کہ کپڑا لپیٹے اور اس کا ایک کنارہ باہر نکل کر اپنے کندھے پر ڈال لے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4080۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سما کے طور پر کپڑا لپیٹنے سے منع کیا ہے، یعنی انسان پوری طرح سے اس میں لپٹ جائے اور ہاتھ پاؤں کچھ بھی باہر نہ ہو، اور ایک کپڑے کو اپنی کمر اور گھٹنوں پر لپیٹنے سے بھی منع کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4081۔
جناب معاویہ بن قرہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ مزینہ کی جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ ہم نے آپ کے ساتھ بیعت کی جبکہ آپ کی قمیص کی گنڈیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ سے بیعت کی، پھر میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قمیص کے دامن میں ڈال دیا اور مہر نبوت کو چھوا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے معاویہ اور ان کے صاحبزادے کو جب بھی دیکھا، سردی ہوتی یا گرمی، ان کی قمیضوں کی گنڈیاں کھلی ہوتی تھیں اور وہ انہیں کبھی بند نہ کرتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4082۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مکے کے دنوں کا ذکر ہے کہ عین دوپہر کے وقت ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ سر اور چہرہ ڈھانپے یعنی ڈھاٹا باندھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایسے وقت میں آ رہے ہیں جو آپ کا معمول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، آپ کو اجازت دی گئی تو آپ اندر آ گئے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4083۔ حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کی بات خوب سنتے اور مانتے تھے، وہ جو بھی کہتا اسے قبول کرتے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی حاضر ہو گیا اور کہا، علیک السلام یا رسول اللہ، آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول۔ میں نے یہ 2 بار کہا۔ آپ نے فرمایا یہ لفظ علیک السلام مت کہو، یہ میت کا تحیہ اور سلام ہے، بلکہ یوں کہو السلام علیکہ۔ میں نے کہا کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے اور تم اسے پکارو تو وہ اسے تم سے دور کر دے۔ اگر تمہیں خشک سالی کا سامنا ہو تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری کھیتیاں اگا دے۔ جب تم کسی صحرا یا ویران اور بنجر زمین میں ہو اور تمہاری سواری گم ہو جائے اور تم اسے پکارو تو وہ اسے تمہیں واپس لوٹا دے۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی کو گالی نہیں دی، کسی آزاد کو نہ غلام کو، اونٹ کو نہ بکری کو۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جاننا، اپنے بھائی سے بات کرو تو کھلے چہرے سے بات کیا کرو، بلا شبہ یہ نیکی ہے، اور اپنی چادر آدھی پنڈلی تک اونچی رکھا کرو، اور اگر نہ کر سکو تو ٹخنوں تک کر سکتے ہو، یعنی ٹخنوں سے نیچے چادر لٹکانے سے بچنا۔ بے شک یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی شخص تمہیں برا بھلا کہے اور تمہیں تمہاری کسی بات پر جو وہ جانتا ہو آر دلائے تو تم اس کے عیب پر جو اس میں ہو اسے آر مت دلانا، بلا شبہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4084۔ جناب سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تکبر سے اپنا کپڑا لٹکایا اللہ قیامت کے روز اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے تہبند کا ایک پلو ڈھیلا ہو جاتا ہے اور لٹک جاتا ہے اور میں اس کا خیال بھی بہت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4085۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اتفاق سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جاؤ اور وضو کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا، پھر آیا تو آپ نے فرمایا، جاؤ اور وضو کرو۔ تو ایک آدمی نے آپ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کو وضو کرنے کا حکم دیا، پھر آپ خاموش ہو رہے؟ آپ نے فرمایا، یہ شخص تہبند لٹکائے نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والے مرد کی نماز قبول نہیں کرتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4086۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون ہوں گے؟ بہت گھاٹے اور خسارے میں پڑے یہ لوگ۔ آپ نے اپنی بات 3 بار دہرائی۔ میں نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں اے اللہ کے رسول؟ وہ بہت گھاٹے اور خسارے میں پڑے۔ آپ نے فرمایا، کپڑا لٹکانے والا مرد جو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکائے، احسان کر کے جتلانے والا، اور وہ جو جھوٹی قسم سے اپنا مال بیچے۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 4087۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی اور مذکورہ بالا روایت زیادہ کامل ہے۔ کہا کہ المنان سے مراد ایسا آدمی ہے جو جب بھی کوئی چیز دے تو احسان جتلائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4088۔ قیس بن بشر تغلبی نے کہا مجھے میرے والد نے بیان کیا اور وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ بیان کیا کہ دمشق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صاحب ہوتے تھے جنہیں ابن حنظلیہ کہا جاتا تھا۔ وہ تنہائی پسند آدمی تھے، لوگوں کے ساتھ بہت کم بیٹھتے تھے، یا تو نماز پڑھتے ہوتے یا جب فارغ ہو جاتے تو تسبیح و تکبیر میں مشغول رہتے اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس چلے جاتے۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو درداء نے ان سے کہا کوئی ایک بات بیان کر دیجئے جس میں ہمارا فائدہ ہو جائے، اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، جب وہ واپس آئی تو ان میں سے ایک آدمی اس مجلس میں آ گیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، تو اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی سے کہا کاش کہ تم ہمیں دیکھتے جب ہم دشمن سے بھیڑ گئے تھے اور فلاں نے نیزہ مارا اور کہا لو یہ مجھ سے اور میں غفاری جوان ہوں، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ساتھ والے نے کہا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ یہ بات دوسرے نے سنی تو کہا میں تو اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ ان دونوں کی تکرار ہونے لگی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا تو فرمایا سبحان اللہ، کوئی حرج کی بات نہیں کہ اسے اجر و ثواب ملے اور اس کی تعریف بھی ہو۔ تو میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اس بیان سے وہ بہت خوش ہوئے، چنانچہ وہ اپنا سر اٹھاتے اور پوچھتے تھے کیا بھلا یہ فرمان آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ تو وہ کہتے کہ ہاں، اور یہ بات انہوں نے ان سے بار بار پوچھی، یعنی اس دوران میں وہ ان کے قریب بھی ہوتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ میں سمجھا کہ شاید یہ ان کے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ صحابی ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کوئی ایک بات بیان کر دیجئے جس میں ہمارا فائدہ ہو اور آپ کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا گھوڑے پر خرچ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے اپنا ہاتھ صدقے میں کھول رکھا ہو اور بند نہ کرتا ہو۔ وہ صحابی ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کوئی کلمہ خیر فرما دیجئے، اس میں ہمارا فائدہ ہوگا اور آپ کا کوئی خسارہ نہیں۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی بہترین آدمی ہے اگر اس کے پٹے یعنی سر کے بال لمبے نہ ہوں اور اپنے تہبند کو نہ لٹکائے۔ یہ بات خریم کو پہنچی تو انہوں نے جلدی سے چھری پکڑی اور اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ وہ صحابی ایک اور دن ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کوئی ایک بات فرمائیں جو ہمارے لیے نفع مند ہو اور اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے تم لوگ اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو، چنانچہ اپنی سواریوں کو درست کر لو، اپنے لباس کی اصلاح کر لو، حتیٰ کہ ایسے ہو جاؤ گویا کہ تم ان میں سے بہت نمایاں افراد ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی بات یا کام اور عمدن ایسا کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے ہشام سے روایت کرتے ہوئے یہ لفظ یوں کہے حتی تکونوا کالشامۃ فی الناس۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4089۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میری اوپر کی چادر ہے اور عظمت میری نیچے کی چادر ہے، چنانچہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا یعنی میرا شریک ہونے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4090۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قسم علی نے اعمش سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4091۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ ایک خوبصورت آدمی تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے خوبصورتی پسند ہے اور مجھے یہ حاصل بھی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی جوتے کے تسمے میں بھی مجھ سے بڑھ جائے۔ اور اس نے لفظ بشراک النعلی کہا یا بشسع نعلا۔ کیا یہ کیفیت تکبر اور بڑائی میں سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تکبر یہ ہے جو حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4092۔ جناب علا بن عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہبند کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب علم و خبر سے تمہارا واسطہ پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے، آدھی پنڈلی سے ٹخنوں تک کے مابین میں کوئی حرج نہیں، اور جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ جس نے تکبر سے اپنا تہبند گھسیٹا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4093۔ جناب سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بال یعنی حد سے زیادہ کپڑا لٹکانا، تہبند، قمیص اور پگڑی سبھی میں ممنوع ہے۔ جس نے تکبر سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4094۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تہبند کے بارے میں فرمایا ہے، قمیص کے بارے میں بھی اس کا یہی حکم ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4095۔ جناب اکرمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو تہبند باندھے دیکھا کہ ان کے تہبند کا اگلا حاشیہ ان کے پاؤں کی پشت کو چھو رہا ہوتا اور پیچھے کی جانب سے اوپر کو اٹھا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ تہبند اس انداز سے کیوں باندھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح باندھتے دیکھا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4096۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4097۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے مرد پر جو عورت جیسا لباس پہنے اور ایسی عورت پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4098۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی عورتوں کا ذکر کیا، ان کی تعریف کی اور ان کے اچھے اعمال بیان کیے اور کہا، جب سورہ نور نازل ہوئی تو ان عورتوں نے پردوں کے کپڑے یا مردوں کی چادریں لیں۔ ابو کامل کو لفظ حجورن یا حجوزن میں شک ہوا ہے اور انہیں پھاڑ کر اپنے لیے پردے کی چادریں بنا لیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4100۔